حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑے فقیہ، صوفی، مجاہد اور بے داغ محدث تھے۔ امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا سیب کا باغ تھا۔ آزاد طبیعت ہونے کی وجہ سے نہ علم سے کوئی تعلق تھا، نہ دین سے کوئی لگاؤ تھا۔ پینا پلانا، گانا بجانا بے حد شوقیہ مشغلہ تھا۔ ایک مرتبہ جب سیب کا موسم آیا تو یہ اپنے اہل و عیال سمیت اپنے باغ ہی میں چلے گئے۔ دوست و احباب کا حلقہ بھی بہت وسیع تھا، اس لیے وہاں دوستوں کو بھی بلایا۔ رات کو باغ میں گانے بجانے کی محفل جمی۔ اعلیٰ درجے کے موسیقار اور سنگیت کار ہونے کی وجہ سے موسیقی خود ہی بجائی۔ ایک طرف پینے پلانے کا دور شباب پر تھا، دوسری طرف موسیقی کی تانیں۔ اسی نشے کے عالم میں انہیں نیند آ گئی اور وہ ساز اسی حالت میں گود میں پڑا ہوا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ساز گود میں رکھا ہوا ہے اور دوبارہ اسے بجانا شروع کیا۔ محسوس ہوا کہ وہ ساز اب بجتا ہی نہیں، چنانچہ اپنی عقل کے مطابق اس کی مرمت کی اور پھر بجانا شروع کیا، لیکن وہ پھر بھی نہ بجا۔ تیسری مرتبہ پھر مرمت کر کے بجانا شروع کیا تو اچانک اس مرتبہ اس ساز سے موسیقی کی آواز نکلنے کے بجائے قرآن کریم کی اس آیت کی آواز آ رہی ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے پسیجے اور اللہ نے حق بات جو قرآن کے اندر اتاری ہے اس کے لیے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو۔ اس آواز کا سننا تھا کہ دل پر ایک چوٹ لگی اور خیال آیا کہ اب تک میں نے اپنی عمر، اپنی زندگی کس کام کے اندر گنوا ڈالی ہے۔ فوراً بےتاب ہو کر یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن، ہاں اے پروردگار اب وہ وقت آ چکا ہے، ہاں اے پروردگار اب وہ وقت آ چکا ہے۔ بس سارے دھندے اور مشغلے چھوڑ کر ہمہ دین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کہاں تو یہ عالم تھا کہ راتوں شراب اور سنگیت کی محفلیں جمی ہوئی ہوتی تھی، اور کہاں یہ انقلاب آیا کہ ایک بہت بڑے محدث اور آسمان علم و فضل کے آفتاب ماہتاب بن کر دنیا پہ چھا گئے۔ حقیقت یہی ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن ہر شخص سے سوال کریں گے، کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ حق اور باطل کو پہچان کر صحیح راہ عمل اختیار کر لیتے؟ اور وجاءکم النذیر کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب نے فرمایا کہ نذیر سے مراد اس آیت کریمہ میں بڑھاپے کے سفید بال ہیں۔ جب وہ ظاہر ہو جائیں تو بس سمجھ لو کہ اب دنیا سے رخصت کا وقت قریب آ چکا ہے۔